السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے خرم ابراہیم اور میں آپ کے فیوریٹ شو کرکٹ ورلڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح آج ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، مگر ہی از رننگ اباؤٹ 10 minutes لیٹ. سو as soon as he joins and we'll start the show. I mean we're going to start the show right now, but جیسے وہ جوائن کریں گے تو ہم اور زیادہ ڈسکس کریں گے چیزوں کو. تو پہلی بات تو سب کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے، کاشف کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے کہ پاکستان نے کوالیفائی کر لیا ہے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے، اور وہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلیں گے. کل کا میچ جو تھا بہت شاندار تھا. پاکستان کی پرفارمنس واز ریلی گڈ ایکسیپٹ فور تھوڑا فیلڈنگ کے اندر ایک دو اس سے مائنر بلیمشز تھیں، مگر پاکستان کی بالنگ جو تھی وہ بہت سپرب تھی. جس طریقے سے آئرلینڈ کی ٹیم نے بیٹنگ کرنا شروع کی، ان کے جو ایک بیٹسمین نے 100 کا سکور کیا، ایک وقت پہ ایسا لگ رہا تھا کہ دے ول ایزیلی پاس 275 280، مگر لاسٹ کے 10 اوورس میں پاکستان کے فاسٹ بولرز نے اسپیشلی بہت ہی ایکسیپشنل بالنگ کی. وہاب ریاض خاص طور پہ اور سہیل خان نے بہت ہی عمدہ بالنگ کی. جو چیز تھوڑی کل پھر پریشان کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے، ایک وہ یہ تھا کہ جب محمد عرفان جو انجرڈ ہو گئے ہیں اور وہ کل شامل نہیں ہو سکے، ان کے بجائے ان کو ہم سوچ رہے تھے کہ ان کو ریپلیس کریں گے، یاسر شاہ ریپلیس کریں گے، مگر نہیں کیا، اور انہوں نے پھر احسان عادل کو دوبارہ ٹیم میں جگہ دی. تو یہ بہت ہی سمجھ نہیں آتی بات بالکل کہ پوری دنیا سارے ایکسپرٹ، ایون عمران خان صاحب نے لاسٹ ویک مصباح کو میسج بھیجا تھا کہ یاسر شاہ جو لیگ اسپنر ہیں ان کو شامل کریں، تو مگر انہوں نے نہیں کیا. یہ میرے خیال میں کل غلطی تھی. باقی یونس خان کو انہوں نے ٹیم میں نہیں رکھا، یہ بہت بڑی سرپرائز تھی. میرا خیال تھا کہ یونس خان ٹیم میں نہیں ہوں گے، مگر بہت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یونس خان ٹیم میں شامل ہوں گے کیونکہ انہوں نے لاسٹ گیم کے اندر 37 کا سکور کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے کل بہت اچھی پرفارمنس دی. بالنگ واز ایکسیپشنلی گڈ، اور جہاں تک بیٹنگ کی بات ہے تو میں I'm gonna wait till کاشف gets here, then we'll talk about سرفراز کی بیٹنگ کے حوالے سے، شہزاد کی بیٹنگ کے حوالے سے، مصباح کی بیٹنگ، اور جو آخر میں تھوڑی سی کامیڈی ہوئی گیم کے اندر جو جس وقت سرفراز کو ہم 100 کروانے کی کوشش کر رہے تھے اور عمر اکمل ڈاٹ پہ ڈاٹ بالز کھیلنا شروع کر دی انہوں نے. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس کال موجود ہے ابھی. وی ہیو اے کالر آن کالنگ اس. تو السلام علیکم کالر، پلیز اپنا نام بتائیے اور آپ کہاں سے کال کریں، اپنا کویشچن شیئر کریں ہمارے ساتھ. گو ہیڈ پلیز. جی السلام علیکم کالر، گو ہیڈ پلیز. ہاں جی، السلام علیکم، حسن بول رہا ہوں فلوریڈا سے. السلام علیکم حسن صاحب، کیا حال چال ہیں؟ باز اللہ کا شکر ہے. خورم آپ کیسے ہیں؟ بس میں نے فون کر کے یہی پوچھنا تھا جو آپ نے شروع میں باتیں کی، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگلے میچ میں یہ ان کو حارث سہیل کو ہٹا کے یونس کو دوبارہ کھلانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے عرفان تو اگر آ گیا لیکن یہ راحت علی کی جگہ جو ہے ان کو یاسر شاہ کو کھلانا لازمی ہو جائے گا. اس وجہ سے جب یہ UAE کے اندر ان کی سیریز ہوئی تھی تو جب شین وارن نے جب یاسر شاہ کو دیکھا تھا بالنگ کرتے ہوئے تو اس نے اس کے جو بیان کی وجہ سے یہ آسٹریلین بیٹسمین کی جو تھی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں. دیٹس وائی ہی پرفارم ویری ویل. اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ وہاب ریاض کی خاص طور پر جو بالنگ جو ہے اس ایکسیپشنلی ویل، اور میرے خیال سے اس نے یہ مائیکل ہولڈنگ کا جو بیان جو تھا 4-6 دن پہلے اٹھا کہ فاسٹ بالر جو ہوتا ہے وہ انٹیمیڈیشن کے ساتھ فاسٹ بالنگ کراتا ہے، وہ گڈ لینتھ پر کراتا ہے، باؤنسر دیتا ہے، اور اسی کی وجہ سے میرے خیال سے کل راحت علی نے بھی ویسی بالنگ کرانا شروع کر دی تھی جس طرح وہاب ریاض نے کی تھی. اگر راحت کھیلا آسٹریلیا کے خلاف تو مجھے ڈر ہے کہ اس کی بہت پٹائی لگے گی. اچھا، تو آپ بتائیں کہ کیا ہے اس کے اندر. نہیں، I mean I think it gets very tricky. So let's assume for a moment کہ محمد عرفان واپس ٹیم میں آ جاتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ لوگ یاسر شاہ کو چانس دیں گے آسٹریلیا کے اگینسٹ. آئی ایگری ود یو کہ یاسر شاہ کو چانس دینا چاہیے تھا پچھلے دونوں گیموں میں، مگر اب مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ اس کی کوئی میچ پریکٹس نہیں ہے مطلب ریسنٹلی، اور اگر محمد عرفان واپس آ جاتے ہیں تو اسپیشلی سہیل بولڈ ریئلی ویل یسٹرڈے اینڈ راحت از آلسو بین بولنگ پریٹی گڈ. سو دی اونلی آپشن تو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوگا کہ احسان عادل کو یہ بٹھا کے اس کی جگہ محمد عرفان کو لے کے آئیں گے. اور I didn't understand your earlier point. You said کہ ان کو چاہیے کہ حارث سہیل کو بٹھا کے یونس خان کو لے کے آئیں. Is that what you're saying, sir? جی ہاں، اس وجہ سے یہ نا یونس خان جو کچھ بھی ہے ان فرنٹ آف آسٹریلیا جو ہے اس کا منہ زیادہ سوکھے گا نہیں جس طرح حارث سہیل کا منہ سوکھ جاتا ہے 2 بالیں کھیل کے. اچھا، okay, so no, I think thank you so much. I'll answer the question for you. I mean I agree with most of the stuff you're saying, but on Harith Suhail, in my personal opinion, I disagree. If I have to pick one player between Yunus Khan, Suhaib Maksud and Umar Akmal
اور حارث سہیل میں سے I would pick حارث سہیل before I would pick even یونس خان, شعیب مقصود اور ایون عمر اکمل. I think حارث سہیل جو ہیں وہ آپ کا فیوچر ہے. کل وہ رن آؤٹ ہو گئے جلدی سے, مگر ٹھیک ہے, مگر ہی از ایکسیپشنلی گڈ. اگر اس کے آپ پچھلے میچز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں کنسسٹنٹلی 25-30 رن کرتے رہا. ٹھیک ہے, ینگ ہے, ابھی وہ اپنی وکٹ پریشر میں گر جاتی ہے, مگر جو وکٹ اس نے پھینکی بھی ہیں 1-2 میچز کے اندر, اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں مصباح کا بھی تھوڑا سا قصور ہے. مصباح اتنا ڈیڈ بیٹ سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کہ حارث پہ پریشر پڑا. تو I respectfully disagree with you. I agree with a lot of other things you're saying, مگر I would play حارث سہیل over Yunus Khan any day, sir. Like if I had a choice between Haris Sohail and Yunus Khan, I'll pick Haris Sohail any day. So, do we have another call? Okay, good. So, تھوڑا سا میں اور انالیسس کرنا چاہ رہا تھا گیم کے حوالے سے, اور کہ محمد عرفان کی جو انجری ہے وہ ہمیں کافی okay. So let's just take a quick commercial break and we'll be right back after these messages. Okay. I'm sorry, we're having some difficulty. I'm very hard time hearing anything. So we'll carry on the discussion. Basically, پاکستان کا جو اگلا میچ ہے وہ ہو رہا ہے آسٹریلیا کے ساتھ. I believe this Thursday کو ہمارے ٹائم سے وہ میچ شروع ہوگا, اور اس کے اندر کل اگر جو ہم نے چھوٹی موٹی غلطیاں کی, اگر میں ایسی مسٹیکس کی تو یہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے. تو گیم I believe Thursday کو ہے, اور اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ یاسر شاہ کو اب موقع ملے گا. محمد عرفان واپس آ جائیں گے احسان عادل کی جگہ, اور بیٹنگ کے حوالے سے پاکستان کی پرفارمنس بہت امپروو ہوئی ہے. تو بڑا کویشچن یہ بنتا ہے کہ کیا یونس خان کو آسٹریلیا والے گیم کے اندر چانس ملنا چاہیے ایٹ دی کاسٹ آف عمر اکمل اور شعیب مقصود. سو as soon as ڈاکٹر انصاری gets here, we'll discuss that point with him. اور میں آلسو یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یاسر شاہ کی کیا غلطی ہے, کیا قصور ہے ان کا کہ ان کو کل کے میچ میں چانس نہیں ملا, اسپیشلی جب محمد عرفان جو تھے وہ انجرڈ ہو چکے تھے, اور ان کی جگہ تو چانس بننا چاہیے تھا. کیوں ہم احسان عادل کو دوبارہ لے کے آئے؟ تو انہی چیزوں کے اوپر ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. پاکستان کی فیلڈنگ پہلے سے بہتر تھی, مگر آئی واز ویری سرپرائز کپل آف چانسز, جو ایک راحت علی نے جو کیچ اسکوائر لیگ کے اوپر کوشش نہیں پکڑنے کی, دیٹ واز ویری بگ سرپرائز ٹو می کہ وہ بالکل, اور انہوں نے کیچ اینڈ بال بھی ایک مس کیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے اگر ایسی غلطیاں ہم نے آسٹریلیا کے اگینسٹ کی تو اٹس گونا کاسٹ اس دا گیم. آئرلینڈ کے اگینسٹ آپ چھوٹی موٹی غلطیاں کر کے یہ میچ جیت گئے, مگر آسٹریلیا کے اگینسٹ یہ مسٹیکس میں بہت بھاری پڑیں گی. اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارے اوپنرز نے فائر کیا, دے ریئلی ڈیڈ ایکسیپشنلی گڈ. شہزاد شروع میں بہت سلگش تھے, مگر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا رن بنانا شروع کیے, اپنا رن ریٹ امپروو کیا. مگر جو ڈس اپوائنٹنگ چیز تھی شہزاد کے حوالے سے وہی تھی کہ جیسے ان کے 50 رن مکمل ہوئے, ہی تھرو اوے ہز وکٹ. اور سرفراز واز ایکسٹریملی امپریسو, کیونکہ سرفراز نے پہلے 10 اوور کے اندر صرف 3 چوکے لگائے, اور اس کے بعد اگلے 20 اوور کوئی چوکا نہیں لگایا, اور پھر انہوں نے سنگل ڈبل کر کے اپنا اسٹرائک ریٹ اوپر رکھا. اور پاکستان جب جیتنے بھی والا تھا تو انہوں نے اپنی اپنے آپ کو ٹینشن میں لے کے نہیں آئے بیسیکلی. تو کین وی اسٹارٹ دا ڈاکٹر انصاری؟ السلام علیکم. السلام, خیریت سے سر؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر سر, we're missing you. سوری میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں سر. کل کے گیم کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ کل پاکستان جیت تو گیا, لیکن جس طرح سے کل پاکستان کھیلا ہے نا, وہ آسٹریلیا کا کوئی گیم نہیں ہے اس میں. نہ وہی میں بات کر رہا تھا. مقابلہ ہی نہیں. دیر از نو کمپیریزن بٹوین پاکستان اینڈ آسٹریلیا. اور خاص طور پر جس طرح سے ہماری بیٹنگ لائن چلی ہے یار, یہ لڑکے جب بیٹنگ کر رہے تھے تو تم نے احمد کا اور سرفراز کے پیر دیکھے تھے یار, پیر گلوڈ ہے ان کے کریز. سرفراز کا تو موو ہو رہا تھا فرنٹ فٹ نے. کاشف آپ دوبارہ دیکھیں یار, کھڑے کھڑے یوں کر کے اس وائٹ گین کو مار رہا ہے, وہ پیر, اس پیر کو رائٹ لیگ کو آگے لے کر آؤ. وہ لڑکوں کی ٹانگیں نہیں ہلتی. مچل اسٹارک اور مچل جانسن کو کیسے کھیلو گے یار؟ مطلب آپ بات کریں لیفٹ فٹ کی, فرنٹ فٹ آگے لے کے آؤ, اور اس کے بعد گیند کی لائن میں آ کے کھیلو. شہزاد کا تو گیم ہی وہی ہے, مگر سرفراز کا تو فرنٹ فٹ کافی موو کر رہا تھا. بھائی بعد میں موو کیا ہے, شروع میں بھی سرفراز کو مونی نے اور کیوسیک نے گیند بار کرائی اسٹمپ کے, اور وہ لڑکا جو ہے وہ ہی ہیڈ ٹو ریچ آؤٹ. جب 120 کلومیٹر پہ گیند آ رہی ہے تو ہی واز ایبل ٹو ریچ آؤٹ. لیکن جب 140 اور 145 پہ گیند آئے گی نا تو یہ بلہ پہنچے گا, لیکن وہ ایج لے کے سلپ میں اور گلی میں فرسٹ سیکنڈ میں چلا جائے گا. بس ایسے نہیں ہوتا یار. یہ فلاور کر کے رہا ہے ٹیم کے ساتھ. ان پچوں کے اوپر یہ لڑکے کل ویسے ہی کھیلے جیسے کہ ارباب نیاز خان اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں, جیسے کہ غدافی اسٹیڈیم میں کھیل رہے ہیں. کھڑے کھڑے سارے شاٹ مارنے, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتی ہے, ہینڈ آئی کوآرڈینیشن چلتی ہے. لیکن یاد کرو میلبرن کا فائنل 99 کا, جب پاکستان کے سعید انور ہینڈ آئی کوآرڈینیشن کے ساتھ کھیل رہے تھے, اس کے بعد جتنے لڑکے آئے جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے 132 پہ ٹیم بک ہو گئی تھی.
یہ یہی ہونا ہے. لڑکوں کے ساتھ کوئی محنت نہیں کی گئی فیلڈنگ میں, یا انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی. بیٹنگ میں کوئی 2 پیسے کی ہمت نہیں کی گئی. آپ کو کل کی بیٹنگ پسند نہیں آئی؟ Absolutely not. So let's do this. Absolutely not. I think we need to take a quick commercial break and then right after that we'll discuss پاکستان کی ٹیم سلیکشن کے حوالے سے. آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یاسر شاہ کو ضرور چانس دینا چاہیے, پھر سمجھ نہیں آتی کیا ضد ہے ان کی, تو we need to address that کہ کیا ضد ہے. تو ویورز پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لے کے ابھی واپس حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں. تھینک یو.